عشق کی لاسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری اپنے ان ویورز سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے سبسکرائبر سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں شیئر کیا کریں اور میرے سبسکرائبرز کو انکریز کرنے میں مجھے سپورٹ ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ عشق کی لاسٹ ایپیسوڈ کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ اس کی زندگی ایک راز ہے، یہ تو وہ ہمیشہ سے جانتا تھا۔ بچپن سے ہی ان آوازوں سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ وہ ہر عام انسان کی طرح عام نہیں ہے اور وہ تو اسے اپنا وہم سمجھتا تھا، لیکن وہ اس کا وہم نہیں بلکہ سچ تھا۔ وہ آوازیں حقیقت تھی، ایک وجود کے ساتھ۔ چھوڑ آئی اسے ہماری دنیا سے، اسے آواز اوپر کی طرف سے آئی تھی۔ شہریار نے فوراً اوپر کی طرف دیکھا تھا جہاں وہ اسی کے کمرے کے باہر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ اسے جانا ہی تھا۔ نہ جانے کیسے شہریار کے اندر ساریسا کا سارا خوف ختم ہو چکا تھا۔ وہ اس کی ایک غلطی پر اسے جان سے مار سکتی تھی، لیکن پھر بھی اسے اس بات کا کوئی ڈر نہ تھا۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی تھی، لیکن وہ اس سے ڈرتا نہیں تھا۔ اسے جانا تھا۔ اگر تم نہیں جانے دیتے تو میں اسے دنیا سے بھیج دیتی۔ اب سے تم صرف میرے ہو۔ اب سے ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں سے اپنے ساتھ لے جاؤں گی، میری دنیا میں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے قریب آ رہی تھی، جبکہ ماما اور بابا صبح سے ہی اپنے کمرے میں بند تھے۔ عابد پھر سے کسی پیر کو لانے گیا تھا۔ کہاں لے جانا چاہتی ہو مجھے؟ اس کے قریب آنے پر وہ گھبرایا نہیں تھا، کیونکہ یہ وقت گھبرانے کا نہیں بلکہ مقابلہ کرنے کا تھا۔ مشکل تھا، ناممکن نہیں۔ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں سب سے اعلیٰ مقام دیا تھا، تو وہ اس سے کیوں ڈرتا؟ میرے ساتھ چلنا ہوگا شہریار، میری دنیا میں۔ تم میرے شوہر ہو، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ اس کے بالکل قریب آ چکی تھی۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا۔ میں مہر کو یہاں سے دور بھیج چکا ہوں تاکہ تم مزید کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، نہ کہ اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، شہریار نے غصے سے کہا، جبکہ اس کے غصے پر وہ مسکرا دی تھی۔ تمہیں چلنا ہوگا شہریار، کسی بھی قیمت پر میرے ساتھ چلنا ہوگا، اور وہ بھی اپنی مرضی سے۔ میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتی۔ تمہیں میرے ساتھ چلنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اور تم مجھے زبردستی اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، اور میری مرضی کے بغیر تم مجھے اپنے ساتھ لے کر جا نہیں سکتی۔ تم نے مجھ سے میری مہر کو دور کر دیا، اسے بنا کسی غلطی کے سزا دی۔ تمہیں صرف ایک بدلے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور تم اس استعمال میں اس حد تک بڑھ گئی کہ تم نے 3 معصوم لوگوں کی جان لے لی۔ تم تو مہر کو مارنے والی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ پریاں تم جیسی ہوتی ہیں۔ مجھے شروع سے ہی پریاں بہت اچھی لگتی تھی۔ ان کہانیوں کو سنتے ہوئے مجھے سکون ملتا تھا، لیکن تم سے ملاقات کرنے کے بعد مجھے پری ذات سے نفرت ہونے لگی ہے۔ ایسا مت کہو شہریار، میں بری نہیں ہوں، میں صرف تم سے عشق کرتی ہوں، اور میرا عشق مجھے برا بنا رہا ہے۔ وہ اداس لہجے میں بولی۔ اپنی ضد اور عشق کے جنون میں وہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ غلط تھا، اس بات کا احساس اسے بھی تھا۔ تمہارے اس عشق پر میں کیسے یقین کروں؟ تم لوگوں کی جان لیتی ہو، اپنی طاقت کا استعمال کر کے معصوم لوگوں کو ڈراتی ہو۔ اگر عشق سچا ہو تو اس کی طاقت سے انسان تو کیا، اللہ بھی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تم جس احساس کو عشق کہتی ہو وہ عشق نہیں ہے۔ عشق تو پریام نے کیا، جو سکندر کے ایک بار کہنے پر خود ہار گئی، اور ایک تم ہو جو اپنی ضد کی خاطر معصوم لوگوں کی جان لے رہی ہو۔ تم عشق نہیں کرتی، تم صرف ایک ضدی اور بد دماغ پری ہو جس کے اندر صرف نفرت بھری ہوئی ہے۔ تمہیں تو عشق کا مطلب ہی نہیں پتہ۔ عشق میں انسان کیا، فرشتے بھی فنا ہو جاتے ہیں۔ شہریار اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ اس کی پیٹھ کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے شہریار چاہیے۔ جب تک شہریار یہاں سے جانے کے لیے مان نہیں جاتا اس کے ساتھ، تب تک وہ کہیں نہیں جائے گی۔ اگر شہریار اس کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ جو کچھ وہ کر رہی ہے وہ غلط ہے اور شہریار کبھی اس کا نہیں ہو سکتا، تب وہ یہاں سے جائے گی۔ اب وہ آزاد ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ آپ سب کو اپنا خیال رکھنا ہوگا، وہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، پیر صاحب نے کہا۔ لیکن پیر صاحب، کوئی حل تو ہوگا، میرے بچے کی زندگی پر بنی ہوئی ہے۔ مہر کو تو ہم نے یہاں سے بھیج دیا، لیکن شہریار جہاں جائے گا وہ اس کے پیچھے جائے گی۔ وہ اسے کسی بھی طرح سے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے، آسیہ نے روتے ہوئے بتایا، جبکہ شہریار کھڑکی کے قریب کھڑا تھا۔ شہریار، تم اسے کسی بھی بات کا مطلب یا کسی چیز کا احساس دلا سکتے ہو؟ تمہیں اس کی امید توڑنی ہوگی۔
یہ امید کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کے جا سکتی ہے۔ اسے لگتا ہے آج نہیں تو کل تم بھی اس سے محبت کرنے لگو گے، اور اسی امید پر وہ یہاں ہے۔ اگر ایک پری ذات کو یقین ہو جائے اس کا شوہر کبھی اس کا نہیں ہو سکتا، کبھی اس کی محبت میں مبتلا نہیں ہو سکتا، تو وہ خود ہی اس کی جان چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن میں اسے یقین دلاؤں کیسے بتاؤں؟ ایک پری ذات کے ساتھ ساری زندگی گزارنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ کیسے یقین دلاؤں کہ مہر سے محبت کرتا ہوں؟ میں اسے کیسے یقین دلاؤں کہ میں اس کے ساتھ ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتا؟ شہریار ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، یہ تو اب تمہیں دیکھنا ہے کہ اب تم کیا کرو گے، تم کس طرح سے اسے اپنی زندگی سے نکالو گے۔ تمہیں اس کی امید توڑنی ہوگی، اسے یقین دلانا ہوگا کہ تم مہر کے ہو چکے ہو اور کسی اور عورت کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک پری ذات سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے شوہر کے دل میں کسی اور کی محبت نہیں۔ اگر تم نے اسے اس بات کا احساس دلا دیا کہ تم صرف مہر سے محبت کرتے ہو اور اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے، تو وہ خود ہی تمہاری زندگی سے نکل جائے گی، پیر صاحب نے سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ شہریار ایک بار پھر سے بے بسی سے بیٹھ گیا۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہ تھا سریسا کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ وہ اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور شہریار چاہے کچھ بھی کر لے وہ اسے چھوڑ کر نہیں جانے والی تھی۔ کیوں بلایا تھا ان کو یہاں؟ مجھے یہاں سے بھیجنے کے لیے؟ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے عالم مجھے یہاں سے نکال دے گا؟ اس کے پاس صرف تعویذوں کی طاقت ہے، میرے پاس عشق کی طاقت ہے۔ مجھے یہاں سے میری مرضی کے بغیر کوئی نہیں بھیج سکتا، اور میں تمہارے بیٹے کو یہاں سے لے کر جاؤں گی۔ آسیہ کو کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو وہ اچانک اس کے سامنے آ گئی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میرا بیٹا کبھی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، کیونکہ وہ تم سے نہیں مہر سے محبت کرتا ہے۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں سریسا، میرے بچے کی زندگی بخش دو، وہ کبھی تم سے محبت نہیں کرے گا، خدا کے لیے چھوڑ دو اسے۔ سکندر کی غلطی کی سزا میرے شہریار کو مت دو، پچھلے 22 سال سے بے چین ہے وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، اور میں پچھلے 22 سال سے قید تھی۔ کیا ہے اس مہر میں جو اس سے عشق کر بیٹھا؟ مجھے دیکھو، میں ایک پری ذات ہوں، وہ جو چاہے میں اسے دے سکتی ہوں، میں ساری دنیا لا کر اس کے قدموں میں رکھ سکتی ہوں۔ کیا ہے وہ؟ عام سی انسان؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک بار شہریار میرے ساتھ چلنے کے لیے مان جائے، میں مہر کو اس کی زندگی سے نکال دور پھینکوں گی، اور جو میرے راستے میں آیا اس کو بھی۔ وہ اسے انگلی دکھاتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے انداز پر آسیہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ شہریار کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا، تم خود سوچو، وہ ایک عام انسان ہے اور تم ایک پری ذات ہو، تم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ آسیہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی جب اچانک اپنی گردن پر اس نے دباؤ محسوس کیا۔ اس کے پاؤں زمین سے اٹھ گئے تھے، وہ اسے فضا میں لہرائے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ خبردار جو تم نے میری امید توڑنے کی کوشش کی۔ شہریار تو میرا ہے، اسے حاصل کروں گی میں، اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے لے جاؤں گی۔ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ گردن پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے آسیہ کو دور پٹکا۔ اگر وہ اسے نہیں چھوڑتی تو یقیناً آسیہ ہی دم توڑ چکی ہوتی۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، ماما کو بے ہوش حالت میں دیکھ کر پریشانی سے ان کی طرف دوڑ کر آیا۔ وہ جلدی سے اپنی بے ہوش ماں کو اٹھا کر روم میں لایا۔ ماما، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پلیز آنکھیں کھولیں۔ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر وہ بہت گھبرا گیا تھا۔ سکندر صاحب آسیہ کی حالت دیکھ کر اس کے قریب آ گئے۔ وہ بھی کمرے میں داخل ہوئے تھے اور شہریار کو اس طرح دیکھ کر اسے حوصلہ دینے لگے۔ بابا دیکھیں، ماما کو کیا ہو گیا ہے؟ کہیں اس پری ذات نے تو کچھ نہیں کیا؟ بابا، اگر اس نے میری ماما کو نقصان پہنچایا تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شہریار بابا سے کہتا ہوا غصے سے کمرے سے باہر نکلا۔ بابا اسے روکنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ رکا نہیں۔ وہ بنا دروازہ کھٹکھٹائے اندر داخل ہوا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس وقت اسی کمرے میں موجود ہوگی۔ آؤ شہریار، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے ویلکم کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماما کو اس حالت میں پہنچانے کی؟ کیا کیا ہے تم نے ان کے ساتھ؟ انہیں ہوش ہی نہیں آ رہا؟ وہ چلاتے ہوئے بولا۔ وہ تمہیں مجھ سے الگ کرنے کی باتیں کر رہی تھی، مجھے غصہ آ گیا، لیکن میں نے انہیں جان سے نہیں مارا۔ مجھے پتا ہے تمہیں تکلیف ہوگی، تمہاری ماں ہے، ہر بیٹا اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہے، میں نے تمہارے صدقے ان کی جان بخش دی۔ وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ شہریار کا دل چاہا کہ وہ اس کے منہ پر تھپڑ مار مار کر اس کا چہرہ لال کر دے۔ پہلے مجھے تم پر ترس آتا تھا، لیکن اب مجھے تم سے نفرت ہوتی جا رہی ہے سریسا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرے گھر والوں کو نقصان پہنچا کر تم مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر راضی کر لو گی تو یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں کبھی تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا۔ وہ غصے سے اس کی غلط فہمی دور کرنے لگا، شاید پیار سے بہت سمجھا چکا تھا۔ یہ سب کچھ تم ان لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہو نا شہریار؟ تمہیں لگتا ہے یہ لوگ تمہارے اپنے ہیں؟
तुम एक परी ज़ात के शोहर हो, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे दूंगी। ये सब कुछ मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो पूरी दुनिया लाकर तुम्हारे कदमों में रख सकती हूँ, और उनके लिए तुम मुझे ठुकरा रहे हो। ये आर्जी रिश्ते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता मजबूत है। वो इसे समझाते हुए मजीद उसके करीब आई, जब शहरयार ने उसके हाथ से पकड़ते हुए उसे दूर झटका। नफ़रत हो रही है मुझे तुमसे, तुम्हारे वजूद से, तुम्हारी ज़ात से। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे जैसे रिश्ते। मेरे लिए मेरे रिश्ते बहुत अहम हैं। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी बीवी, तुम कुछ नहीं लगती मेरी। मुझे लगा था मैं तुम्हें मोहब्बत से समझाऊंगा, लेकिन तुम मोहब्बत के काबिल ही नहीं हो सरीसा। तुमसे मोहब्बत नहीं की जा सकती, तुमसे सिर्फ नफ़रत की जा सकती है। वो हारते हुए बोला, जबकि वो गुस्से से इसे घूर रही थी। चले जाओ यहाँ से शहरयार, वरना मैं कोई ऐसी गलती कर दूंगी जिसकी वजह से मुझे सारी उम्र पछताना पड़ेगा। बंद करो ये सारी बातें। खबरदार जो तुमने हमें नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचा। तुम चाहे जो कर लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। शहरयार गुस्से से बोल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर एक लम्हे को खटका। ये सब कुछ तुम उस सिकंदर की बातों में आके कह रहे हो ना? तुम उस सिकंदर की बात मान रहे हो ना? चलो मैं एक और गलती करती हूँ, उस सिकंदर को हमारे बीच से हटा देती हूँ। अगर वो सिकंदर ही नहीं रहेगा तो तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। हाँ शहरयार, मेरा अगला शिकार तुम्हारा बाप होगा, फिर हमारे बीच और कोई नहीं आएगा। वो गुस्से से बोल रही थी जब सिकंदर साहब कमरे के अंदर दाखिल हुए। इससे पहले कि शहरयार कुछ समझ पाता, सरीसा ने एक फूल निकाला और उनकी तरफ बढ़ने लगी। एक गुलाब के फूल से वो इनका क्या बिगाड़ सकती थी, ये शहरयार की सोच थी। लेकिन देखते ही देखते सरीसा ने उस फूल को सिकंदर साहब की गर्दन पर चला दिया, और वो नाजुक सा फूल खंजर की धार की तरह उनका गला काट चुका था। शहरयार फौरन उनकी तरफ भागा और अपने बाप को गिरने से थाम लिया। बाबा, ये क्या हो गया आपको? बाबा आंखें खोलें, आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी आपको अस्पताल लेके जाऊंगा। सिकंदर की हालत देखकर शहरयार बुरी तरह से बौखला कर रह गया। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, नफ़रत है मुझे तुमसे, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता मैं, दफ़ा हो जाओ। वो चिल्लाया और बिना पलट कर देखे सिकंदर को उठाकर बाहर की तरफ भाग गया। आबिद ने डॉक्टर और पुलिस को बड़ी मुश्किल से मुतमईन किया था कि ये एक जानलेवा हमला नहीं था, जिस पर कोई डॉक्टर हाथ नहीं रख रहा था। सिकंदर साहब की हालत बिगड़ते देखकर डॉक्टर ने इनका इलाज शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस उनकी जान नहीं छोड़ रही थी, जिनका कहना था कि इन पर जानलेवा हमला हुआ है। पुलिस ना तो किसी परी की दास्तान पर यकीन रखती थी और ना ही किसी जादुई कहानी पर। इन्हें हर चीज़ का सबूत चाहिए था। वो तो आबिद ने एक पुलिस वाले को रिश्वत का लालच देकर वहाँ से हटाया। इस वक्त एक कमरे में उसका बाप और दूसरे कमरे में उसकी माँ थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके माँ बाप की ज़िंदगी उसकी वजह से कितनी मुश्किल में पड़ जाएगी। न जाने महर किस हालत में होगी। शहरयार बहुत परेशान था जब आबिद ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और वो बिना सोचे समझे इनसे लिपटकर किसी बच्चे की तरह रोने लगा। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था आबिद बाबा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे माँ बाप ने मुझे वहाँ रखा था ताकि मैं महफूज रह सकूँ, लेकिन मैंने इनकी बात नहीं मानी। मैं अपनी ज़िद में यहाँ आ गया और अपना सब कुछ खो रहा हूँ। मैं अपने माँ बाप को मरते हुए नहीं देख सकता। काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए, मैं वापस चला जाऊँ। मैं कभी पाकिस्तान नहीं आऊँगा, बस मेरे माँ बाप को ज़िंदगी मिल जाए। वो आबिद से लिपटे मुसलसल रो रहा था, जबकि आबिद उसकी हालत पर इसे हौसला दे रहा था। वो 2 हफ्ते के बाद सिकंदर साहब को घर वापस लाया था, और इन 2 हफ्तों में उसने सारिसा को कहीं नहीं देखा था। वो वापस नहीं आया था इन 2 हफ्तों में, वो अस्पताल में ही रहा। आसिया की हालत और ठीक हुई तो उसने बताया कि सारिसा ने उस पर हमला किया था, और वो हर उस इंसान को मार देगी जो शहरयार और उसके बीच में आएगा। ये जानकर शहरयार को उससे और भी ज़्यादा नफरत होने लगी। आज 15 दिनों के बाद वो अपने वालिदैन को वापस घर लेके आया था, लेकिन वहाँ पर सारिसा को देखकर इसे फिर से गुस्सा आने लगा। इसका दिल चाहा इसे जान से मार दे। इसे वापस भेजने का इसके पास कोई रास्ता ना था, लेकिन वो अपने इनकार पर कायम था। अपने माँ बाप को कमरे में छोड़कर वो कमरे से बाहर आया तो सारिसा उसका इंतज़ार कर रही थी। पहले 22 साल, फिर ये 15 दिन। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए तड़पती रहूं तो मुझे ये भी मंजूर है। शहरयार, बस एक बार मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी दूंगी। मुझसे ज़्यादा तुम्हें और कोई खुश नहीं रख सकता। मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं आराम करने अपने कमरे में जाना चाहता हूँ। शहरयार ने नज़र उठाकर भी इसकी तरफ ना देखा था, और इसकी यही बात सारिसा को तड़पा रही थी। शहरयार बिना उसकी तरफ देखते हुए आगे बढ़ने लगा जब उसका फ़ोन बजा। महर का फ़ोन देखकर इसे अजीब सा सुकून मिल रहा था। महर को गए हुए 21 दिन हो चुके थे, और अब तक इसने ना तो महर का हाल पूछा था और ना ही इसे फ़ोन किया था। वो इसे किसी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन अब उसका फ़ोन आता देखकर वो खुद भी तड़प उठा।
مہر میری جان کیسی ہو تم؟ اس نے فون اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں شہریار، تم کیسے ہو؟ ماما اور بابا کیسے ہیں؟ مہر نے پوچھا۔ سریسا نے ان پر حملہ کیا ہے۔ شہریار تم مجھے کچھ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں مجھے ان سب باتوں سے دور رکھے ہوئے ہو؟ وہ صرف تمہارے نہیں میرے بھی والدین ہیں۔ مہر فون پر رونے لگی۔ مہر میں بہت تنہا ہو گیا ہوں، اس لڑکی نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے کر جانا چاہتی ہے، اور اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ گھر والوں کو مزید نقصان پہنچائے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کی بات ماننی پڑے گی۔ اگر میں اس کے ساتھ چلا گیا تو وہ سب کچھ چھوڑ دے گی، سب لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ شہریار کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے کمرہ بند کر چکا تھا۔ تو میرا کیا ہوگا شہریار؟ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ ہمارا بچہ تمہارے بغیر کیسے رہے گا؟ مہر کی روتی ہوئی آواز آئی۔ شہریار کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ شہریار، آئی ایم پریگننٹ۔ میری طبیعت خراب تھی تو زیان مجھے زبردستی ہاسپٹل لے گیا۔ ہمارا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے شہریار۔ ہم تمہارے بغیر کیسے رہیں گے شہریار؟ میں تم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈال رہی، بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ہم سب کے بارے میں ایک بار سوچ لینا۔ مہر نے روتے ہوئے فون بند کر دیا، جبکہ شہریار بس بند فون کو دیکھ رہا تھا۔ واپس آ جاؤ ساریسا، بہت ہو چکا۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، وہ تم سے نفرت کرتا ہے، تمہارے ساتھ آنے سے انکار کر چکا ہے۔ اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ضد چھوڑ دو اور واپس آ جاؤ۔ اس دنیا میں تمہارا کوئی کام نہیں، یہ دنیا تمہارے لیے نہیں بنائی گئی۔ ساریسا کے کان میں آواز گونج رہی تھی، لیکن اس پر جنون سوار تھا۔ اسے شہریار چاہیے تھا، کسی بھی قیمت پر۔ شہریار ساریسا سے نفرت کا اظہار کر چکا تھا، تب سے ہی وہ بہت بے چین تھی۔ اسے واپسی کا بلاوا آ رہا تھا، سب اسے وہاں پکار رہے تھے۔ اسے باہر آنے کی اجازت اس کے شوہر نے دے دی تھی۔ اسے گھر واپس جانا تھا۔ وہ 22 سال سے لوگوں کے بیچ میں رہی تھی، اب اس کا یہاں کوئی کام نہیں تھا۔ لیکن شہریار کے بغیر وہ نہیں جا سکتی تھی، وہ نہیں ہار سکتی تھی۔ وہ پریام نہیں ساریسا تھی۔ اس نے ہار ماننا نہیں سیکھا تھا۔ اسے کسی بھی حالت میں شہریار چاہیے تھا۔ شہریار بہت خوش تھا اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں سن کر۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، لیکن وہ اپنی یہ خوشی اپنے ماں باپ سے شیئر نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح سے یہ بات ساریسا کو پتہ چلے اور وہ مہر کو دوبارہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اب وہ مہر پر رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ پیر صاحب نے کہا تھا کہ وہ بار بار اس کے سامنے اپنی نفرت کا اظہار کرے کہ وہ اس سے بد دل ہو جائے، لیکن اس کی اس بات کا بھی خیال رکھنا تھا کہ کہیں وہ غصے میں کوئی اور بڑا قدم نہ اٹھائے۔ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، اس کی فیملی کو نقصان پہنچا سکتی تھی، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ اسے نقصان پہنچاتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ ہنس کر اپنی فیملی کے لیے قربانی دے سکتا تھا، لیکن اب مہر کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایسے موڑ پر اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے، اپنی فیملی کو محفوظ رکھنے کے لیے ساریسا کی بات ماننے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ فیصلہ بھی وہ نہیں ماننے والا تھا۔ اب اس نے صرف اپنی فیملی کی ہی نہیں بلکہ اپنی بھی جان کی حفاظت کرنی تھی، اپنے بچے کے لیے، اپنی مہر کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے۔ نہیں، میں نہیں ہاری ہوں، میں نہیں ہار سکتی۔ وہ چاہے مجھ سے نفرت کرے لیکن میں پھر بھی اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ ساریسا نے کبھی ہار ماننا نہیں سیکھا، اور وہ اپنے عشق کے لیے ہار جائے یہ ناممکن ہے۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، نہیں ساریسا، ہار مان جاؤ، وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی اور کا ہے اور کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ اس نے کبھی تمہیں نہیں چاہا۔ بزرگ کی آواز آئی، لیکن میں اسے چاہتی ہوں، وہ میرا شوہر ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ ساریسا اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتی۔ وہ پھر سے بدتمیزی اور غصے سے بولی، ساریسا میں مانتا ہوں، میں قصوروار ہوں تمہارا۔ اپنی بیٹی کا بدلہ لینے کے لیے میں نے تمہاری قربانی کی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اس گناہ کی سزا مجھے مل چکی ہے۔ میری بیٹی جو کبھی میرے خوابوں میں آ کر مجھ سے بات کرتی تھی وہ بھی چھوڑ چکی ہے۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے کیونکہ میں نے اس کے سکندر سے بدلہ لینے کی کوشش کی، میں نے اس کے عشق کی توہین کی۔ لیکن خدا کے لیے تم چھوڑ دو، ہار مان جاؤ۔ ساریسا وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ تم سے نفرت کرتا ہے۔ پھر سے آواز آئی، لیکن ساریسا کو کوئی پرواہ نہ تھی، وہ اس پکار کو سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اب بھی اپنی ضد پر قائم تھی، اسے شہریار چاہیے تھا، کسی بھی قیمت پر، کیونکہ وہ ایک عام سی لڑکی کے سامنے یوں ہار نہیں سکتی تھی، اور اس سے زیادہ خوبصورت تھی، اس سے زیادہ طاقتور تھی، اس سے زیادہ اسے خوش رکھ سکتی تھی۔ تو وہ اس سے کیوں ہارتی؟ وہ کسی بھی قیمت پر مہر سے ہارنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن یہ آوازیں، یہ پکاریں اسے تنگ کر رہی تھی، اس کا حوصلہ بڑھانے کی بجائے گھٹا رہی تھی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے اسکندر، ہم تمہاری دنیا میں نہیں بلکہ تم ہماری دنیا میں آئے ہو، تم نے سب کچھ برباد کیا ہے، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔
میں تمہاری جان لے لوں گی اور شہریار کو یہاں سے ہمیشہ کے لیے لے کر چلی جاؤں گی۔ وہ سکندر صاحب کے قریب کھڑی تھی جبکہ وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ اس کا ارادہ آج ان کا قصہ تمام کرنے کا تھا۔ اسے سب کا قصوروار صرف اور صرف سکندر لگتا تھا۔ اس نے اپنا گلابی پھول نکالا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سکندر پر ایک بار پھر سے حملہ کرتی، اچانک کمرے کی لائٹ آن ہوئی۔ کیا کرنے جا رہی تھی تم؟ وہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اسے دھکا دے کر پیچھے کی طرف دھکیلا۔ میں اس کی جان لینے والی تھی شہریار، یہ ہم دونوں کے بیچ آ رہا ہے، اسے مر جانا چاہیے، وہ جنونی انداز میں بولی۔ خبردار جو تم نے میرے بابا کو مارنے کی کوشش کی، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اس کے انداز نے شہریار کو اور بھی غصہ دلایا، لیکن اس کے غصے کی پرواہ سریسا کو نہیں تھی، بلکہ اس کی دوپہر والی باتیں ابھی تک وہ اپنے دل پہ لیے بیٹھی تھی۔ کتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے، جس سے عشق کی اس نے انتہا کر دی تھی۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو اس شخص کے لیے جو ہمیں الگ کرنا چاہتا ہے، تم مجھ سے نفرت کرتے ہو اس کے لیے جو اپنا عشق تک نہ نبھا سکا، تم مجھ سے نفرت کرتے ہو جو 22 سال سے تمہارا انتظار کرتی رہی، جو تمہارے ایک حکم پر ایک کمرے میں بند رہی، اس سے نفرت کرتے ہو تم؟ ہاں نفرت کرتا ہوں، میں تم سے نفرت کرتا ہوں، مجھے تم سے بے تحاشا نفرت ہے۔ شہریار کی دھاڑ نے سکندر صاحب کی آنکھ کھول دی۔ مجھ سے نفرت کرتے ہو تم؟ مجھ سے؟ اگر تم میرے نہیں ہو سکتے شہریار تو تمہیں کسی کا نہیں ہونے دوں گی۔ اگر میں نے مزید قتل کیا تو مجھ سے پریوں کی طاقت چھین لی جائے گی، لیکن مجھے غم نہیں تھا اسے مارنے کا۔ لیکن اب میں اسے نہیں تمہیں ختم کروں گی، جس کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا تھا۔ میں نے 22 سال انتظار کیا، 22 سال ایک کمرے میں قید رہی، 22 سال پریوں کی زندگی چھوڑ کر قیدی کی زندگی گزاری۔ کس کے لیے؟ تمہارے لیے، اور تم مجھ سے نفرت کرتے ہو۔ اگر تم مجھ سے نفرت کرتے ہو تو تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں۔ اگر تم میرے نہیں ہو سکتے تو میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، اگر میرا نہیں تو کسی کا نہیں۔ ساریسا کہتے ہوئے اس کے بالکل قریب آ چکی تھی اور اس کا پھول اس کی گردن پر وار کرتے ہوئے خنجر کا روپ دھار چکا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے فرش شہریار کے خون سے سرخ ہو گیا۔ اس پر وار کرنے کے بعد وہ غائب ہو گئی۔ وہ کہاں گئی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن شہریار کی حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ سکندر صاحب اسے ہسپتال لے گئے، جبکہ آسیہ بیگم نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ نکاح کے بعد بزرگ نے ان سے کہا تھا کہ اگر ساریسا شہریار کو حاصل نہ کر سکی تو اسے جان سے مار دے گی، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اور اگر وہ بچ گیا تب بھی وہ اس کی جان نہیں چھوڑے گی، وہ واپس آئے گی اور پھر سے مارنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ اب وہ ساریسا کے دل سے اتر چکا تھا۔ ہاں، شہریار کے لفظوں نے ساریسا کو اس سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب اس کا مقصد شہریار کو حاصل کرنا نہیں بلکہ اس کی جان لینا تھا۔ پلیز مجھے جانے دو زیان، خدا کے لیے، شہریار ہسپتال میں ہے، اس کی جان خطرے میں ہے، پلیز مجھے جانے دو، مہر نے روتے ہوئے کہا۔ آج ہی آسیہ نے اسے فون پر بتایا تھا کہ ساریسا نے شہریار پر جان لیوا حملہ کیا ہے، اور تب سے ہی وہ بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ بھابھی سمجھنے کی کوشش کریں، آپ بیمار ہیں، شہریار نے مجھے آپ کا خیال رکھنے کے لیے کہا ہے، میں اس طرح سے آپ کو نہیں جانے دے سکتا۔ میں کچھ نہیں جانتی، میرے شوہر کی جان خطرے میں ہے، اسے میری ضرورت ہے، مجھے جانا ہے، جانے دیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں زیان بھائی۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگی، اور اس کے جڑے ہاتھوں کو دیکھ کر زیان بے بس ہو گیا۔ وہ خود بھی تو شہریار کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس پر جان لیوا حملے کا سن کر زیان بہت پریشان ہو چکا تھا۔ ایک ہی تو دوست ہے اس کا جس کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، اور اب وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ اپنی دوستی کا فرض مہر کا خیال رکھ کر نبھا رہا تھا، لیکن شہریار سے اتنا دور رہ کر وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اسی لیے اس نے شہریار کا وعدہ توڑتے ہوئے مہر کو اپنے ساتھ پاکستان لے جانے کا فیصلہ کیا۔ زیان اور مہر ہسپتال پہنچے تو شہریار کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ اسے بے ہوش ہوئے 72 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر مزید 24 گھنٹے میں اسے ہوش نہ آیا تو اس کی جان بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ مہر کو واپس دیکھ کر آسیہ اور سکندر پریشان ہو چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ شہریار کے لیے کتنی ہاس ہے، وہ ان کے لیے بھی ہاس ہو چکی تھی۔ وہ اسے بالکل اپنی بیٹی کی طرح محبت کرنے لگے تھے، اور اس طرح سے اچانک مہر کی واپسی نے انہیں بھی پریشان کر دیا تھا۔ فی الحال وہ نہیں چاہتے تھے کہ مہر اور ساریسا کا سامنا ہو۔ شہریار پر حملہ کرنے کے بعد ساریسا کہاں گئی تھی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ واپس نہیں آئی تھی۔ پھر بھی اس کا خوف اس وقت بھی سکندر اور آسیہ کے آگے پیچھے منڈلا رہا تھا۔ ان لوگوں کو کسی پل سکون نہ تھا۔ پتا تھا تو بس اتنا کہ ساریسا اگر عشق میں جان دے سکتی ہے تو نفرت میں جان لینے میں ایک پل نہیں لگائے گی۔ وہ کسی بھی وقت شہریار کی جان لے سکتی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا ساریسا؟ اپنے ہی شوہر کو جان سے مارنے کی کوشش کی؟ یہ تھا تمہارا عشق؟ یہ تھی تمہارے 22 سال کی تڑپ؟
یہ تھا تمہارا انتظار، اس کے لیے پکارتی تھی تم اس کو؟ تو میں کیا کرتی؟ وہ کہتا ہے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ اس مہر کو چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ مجھ سے کبھی محبت نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے وہ کبھی میرے ساتھ نہیں آئے گا، وہ ساریسا کا ہو کر ساریسا کو اپنانے سے انکار کر رہا ہے۔ اسے میرے لیے بنایا گیا تھا، اسے مجھے دیا گیا تھا، تو کیوں اسے مجھ سے چھینا جا رہا ہے؟ وہ تڑپتے ہوئے بولی، کیونکہ تم نے غلطیاں کی ہیں ساریسا، اور غلطیوں کی سزا ہوتی ہے۔ تم نے پہلے اس کے دادا دادی کو مار ڈالا، پھر اس ملازمہ کا قتل۔ ہمیں آدم ذات کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا، ان کی جان لینے کے لیے نہیں۔ اگر 3 قتل کرنے کے بعد بھی تم اسے مانگتی ہو تو وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ تمہیں شہریار کی اجازت ملنے کے بعد اپنے گھر واپس آ جانا چاہیے تھا، نہ کہ وہیں رک کر اپنی ضد پر قائم رہنا چاہیے تھا۔ جو غلطیاں تم کر چکی ہو اس کے بعد شہریار ویسے بھی تمہیں نہیں مل سکتا۔ شہریار یہاں آنے سے انکاری ہے، تم اسے زبردستی نہیں لا سکتی، تم اسے حاصل نہیں کر سکتی۔ بھول جاؤ اسے اور واپس آ جاؤ۔ شکر کرو کہ تم شہریار کے نکاح میں ہو اور اب بھی اپنی گدی پر حکومت کر سکتی ہو۔ اگر سکندر کی طرح شہریار نے بھی نکاح نہ کیا ہوتا تو تمہیں بھی پریام کی طرح ساری زندگی کے لیے قید کر دیا جاتا، تم بھی ہمیشہ کے لیے قیدیوں کی زندگی گزارتی۔ واپس آ جاؤ ساریسا، اب بھی وقت ہے، اور دعا کرو کہ شہریار بچ جائے، کیونکہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو تم سے تمہاری پریوں کی ساری طاقتیں چھین لی جائیں گی۔ نہیں، اسے کچھ نہیں ہوگا، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ میں شہریار کو واپس لاؤں گی، میں اسے بچا کر اپنے ساتھ لاؤں گی، میں اسے یوں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ میرا ہے، اس پر میرا حق ہے۔ وہ جنونی انداز میں بولی۔ ضد ایک بار پھر سے سر اٹھا چکی تھی۔ بزرگ اسے سمجھا سمجھا کر تھک ہار چکے تھے، مگر وہ اپنی ضد کی پکی تھی۔ اسے شہریار چاہیے تھا، کسی بھی قیمت پر۔ وہ غصے میں اس پر حملہ کر بیٹھی تھی، لیکن عشق مرتا نہیں، نفرت آسان نہیں ہوتی۔ وہ جس نے زندگی کے ہر پل کے ساتھ کسی سے عشق کیا ہو، وہ اس سے کیا نفرت کرے گا؟ نفرت کا احساس بھی وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں عشق بے پناہ ہو، اور ساریسا شہریار سے بے پناہ عشق کرتی تھی۔ جی ان کو ہوش آ گیا ہے، وہ اب کوما سے باہر نکل آئے ہیں، لیکن جان اب بھی خطرے میں ہے۔ ان کا بہت سارا خون ضائع ہو چکا تھا، لیکن ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی دعا کیجیے۔ ان 4 دنوں میں آج پہلی بار ان کی حالت میں تھوڑا سا سدھار آیا ہے۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر خوشخبری کے ساتھ ساتھ بری خبر بھی سنائی تھی۔ شہریار کی جان اب بھی خطرے میں تھی۔ آسیہ مسلے پر بیٹھی مسلسل اپنے بچے کے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ ڈاکٹر کی خبر نے سکندر صاحب کو تھوڑا پرسکون کیا تھا، جبکہ مہر کے آنسو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ایسے میں زیان نے دوست ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے سب کو سنبھال کر رکھا تھا، اور عابد پھر کسی پیر صاحب کو بلانے گیا تھا تاکہ ان مسائل کا کوئی حل نکل سکے۔ شہریار کی حالت بہت خراب تھی۔ مہر نے بہت مشکل سے ماما بابا کو گھر بھیجا تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن آرام بھی ضروری تھا۔ مہر نے زیان کو بھی واپس جانے کے لیے کہا۔ وہ جانے کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا، لیکن مہر کی ضد کے سامنے ہار گیا۔ اس وقت مہر شہریار کے پاس کرسی رکھے بیٹھی تھی، جبکہ اس کی گردن پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اسے، کتنے درد میں ہوگا وہ۔ اس کی حالت دیکھ کر مہر کو بار بار رونا آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بہت مشکل سے اسے شہریار کے پاس بیٹھنے کی اجازت دی تھی۔ شہریار پلیز واپس آ جاؤ، ہم تمہارے بغیر نہیں جی سکتے۔ سوچو، جب کل ہمارا بچہ اس دنیا میں آئے گا، میں اور تم مل کر اس کا خیال رکھیں گے، اس کی پرورش کریں گے، اس کو ایک اچھا انسان بنائیں گے۔ شہریار دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند سو رہا تھا، جبکہ وہ اس کے پاس بیٹھی آہستہ آہستہ اس سے باتیں کر رہی تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا ہے، اس نے فوراً اپنی دائیں جانب دیکھا، جہاں وہ بیٹھی اسے گھور رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مہر نے شہریار کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تم واپس آ گئی، میں نے منع کیا تھا، میرے شہریار کی زندگی میں واپس مت آنا، منع کیا تھا نا میں نے، لیکن تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے لڑکی۔ ساریسا نے چلاتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ مہر کے منہ پر دے مارا۔ مہر اس تھپڑ کی تاب نہ لاتے ہوئے دور جا گری۔ آج میں تمہیں اپنے اور شہریار کے بیچ سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دوں گی۔ وہ غصے سے اٹھ کر اس کے قریب آئی اور اپنا پھول نکالا۔ اس کا ارادہ آج مہر کی جان لینے کا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مہر کو نقصان پہنچاتی، کوئی اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں شہریار اس کا ہاتھ اپنی پوری قوت سے تھام کر کھڑا تھا۔ بس کر دو ساریسا، جینے دو ہمیں۔ میرے بابا کی غلطی کی سزا تم ان کی جان لینے کی کوشش کر کے دے چکی ہو۔ تم نے میرے دادا کو مار ڈالا، تم نے میری دادی کو مار ڈالا، تم نے اس معصوم ملازمہ کی جان لے لی۔ اب بس کر دو، ہم لوگوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ میں کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا، میں نے کبھی تمہیں نہیں چاہا۔ تم صرف میری بے چینی کی وجہ بن کر میری زندگی میں آئی ہو۔ تم کبھی میری نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی میں عام انسان ہو کر ایک پریوں کی دنیا میں رہ سکتا ہوں۔ میں ایک عام انسان ہوں ساریسا، مجھے ایک عام انسان رہنے دو، چلی جاؤ ہماری زندگی سے۔ وہ ہاتھ باندھ کر بولا۔
चली जाऊंगी शहरयार, लेकिन तन्हा नहीं, तुम्हें साथ लेकर, और वो भी इसकी जान लेकर। बस तुम एक बार मेरे साथ चलो, मुझसे ज़्यादा खुश तुम्हें इस दुनिया में कोई नहीं रख सकता। इसकी जान तो मैं आज लेकर रहूंगी, यही हमारे बीच दीवार बनी हुई है। शहरयार का हाथ झटकते एक बार फिर से महर पर हमला करने लगी। ऐसा मत करो सरीसा, वो एक नहीं दो दो जाने हैं। इसकी कोख में मेरा बच्चा पल रहा है, शहरयार ने चिल्लाते हुए कहा जब सरीसा के हाथ से फूल नीचे गिर गया। वो बेचैनी से इसे देखने लगी। हाँ, वो चाहे कितने ही गुनाह कर ले, लेकिन एक मासूम से दुनिया में आने का हक नहीं छीन सकती थी। इसने महर को एक नज़र देखा, आंखों से आंसू बहने लगे। वो खामोशी से कदम उठाती पीछे की तरफ आई। तुमने ठीक कहा, तुमने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की, कभी मुझसे मोहब्बत निभाने का वादा नहीं किया। ये तो बस मेरा इश्क था जो मुझे तुम्हारे साथ कैद रखे हुए था। लेकिन एक परी ज़ात कभी अपनी सोतन को कबूल नहीं कर सकती। मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे बदले के लिए इस्तेमाल किया। मैंने अपना फ़र्ज़ निभाते हुए तुमसे इश्क किया, लेकिन शायद मेरे नसीब में ये इश्क लिखा ही नहीं है। मैं तुमसे सब कुछ छीन सकती हूँ, लेकिन ये खुशी नहीं। जाओ, क्या याद करोगी महर? एक परी ज़ात ने तुम्हें अपना इश्क दे दिया, लेकिन अपने आप को तन्हा मत समझना। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ शहरयार। महर, तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाले पहले बच्चे पर मेरा हक होगा, और तुम इसे मुझसे छीन नहीं पाओगी। शहरयार और महर खामोशी से उसकी बातें सुन रहे थे, लेकिन उसकी बातों की गहराई का मतलब नहीं जानते थे। जाओ महर, शहरयार, तुम्हें मेरा इश्क मुबारक हो। वो आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हुए कहते गायब हो चुकी थी, जबकि उस खिड़की के करीब शहरयार और महर दोनों की निगाहें इसे तलाश कर रही थी। क्या वो चली गई शहरयार? महर ने पूछा तो शहरयार ने खामोशी से इसे अपने सीने से लगा लिया। वो खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था। सिकंदर साहब की ज़िंदगी की बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो बस एक बार, आखिरी बार परेआम से मिले, लेकिन अब ये मुमकिन ना था। लेकिन ये भी सच है कि परेआम के इश्क की कोई इंतहा ना थी। वो एक रात छुपके से इसके ख्वाब में आई, जहाँ सिकंदर ने रो रो कर इससे माफ़ी मांगी थी। सिकंदर की गलती बहुत बड़ी थी। इसकी वजह से एक परी अपनी हर ख्वाहिश को अधूरा छोड़कर सारी ज़िंदगी के लिए कैद हो गई। अब उसकी रिहाई मुमकिन ना थी, फिर भी इसने सिकंदर को माफ़ कर दिया था। शायद इश्क सज़ा नहीं देता, और ऐसा ही इश्क परेआम ने किया था। 3 माह बाद सारिसा का खौफ ख़त्म हो चुका था। 3 महीने हो चुके थे इस हवेली में रहते हुए। वो अपने माँ बाप के साथ रह रहा था और आज वापस कनाडा जाने वाला था। ज़ियान और मिनाल की शादी धूमधाम से हुई थी, जिसकी सारी तैयारी शहरयार और महर ने की थी। शहरयार उसका बहुत ख्याल रखता था, और सिकंदर और आसिया इसे किसी काम को हाथ ना लगाने देते थे। लेकिन अब इन्हें वापस जाना था, क्योंकि वहाँ शहरयार का बिजनेस फैला हुआ था, जिसे संभालना इसके लिए बहुत ज़रूरी था। आसिया और सिकंदर ने वादा किया कि वो कुछ माह में ही वापस आ जाएंगे, और महर की डिलीवरी से पहले ही वो हमेशा के लिए वापस पाकिस्तान आने का इरादा रखते थे। महर अपना सारा सामान पैक कर चुकी थी, लेकिन बैग वजनी होने की वजह से इसे उठाया नहीं जा रहा था। इसने बैग वहीं बेड पर रख दिया और बाहर निकल आई। इसका इरादा शहरयार या किसी और को बुलाने का था, जो बैग नीचे गाड़ी में रखे। लेकिन जब वो गाड़ी तक पहुंची, इसके सारे बैग पहले ही गाड़ी में मौजूद थे। शहरयार, ये बैग तुमने रखवाए? वो परेशान थी। वो तो इन्हें कमरे में छोड़ कर आई थी, तो इससे पहले ये बैग यहाँ कैसे पहुँचे? नहीं महर, सारे मुलाजिम तो दूसरी तरफ हैं, ये यहाँ किसने रखे? वो इसके करीब आकर पूछने लगा। इसने महर को कोई भी भारी काम करने से मना किया था। महर परेशानी से वापस जाने लगी, जब हवा के एक झोंके ने इसके कान में सरगोशी की। इसने मुड़कर शहरयार को देखा, जो मुस्कुरा रहा था। दोनों के लबों से एक सरगोशी नुमाया हुई, सारिसा, और वो दोनों बेइख्तियार मुस्कुरा दिए। 6 माह बाद शहरयार, यहाँ आओ, देखो चीनी का डिब्बा बहुत ऊंचा पड़ा है। यहाँ नीचे थी, वो ख़त्म हो गई है, प्लीज़ उठा दो, मैं ऊपर तक नहीं पहुँच सकती। वो कमरे में आकर शहरयार को जगाने लगी, जो गहरी नींद सो रहा था। बहुत कोशिश के बावजूद भी ना जागा तो वो वापस आ गई। इसे चाय की तलब हो रही थी, और चीनी का डिब्बा बहुत ऊंचाई पर पड़ा था। शहरयार तो इसे कोई काम नहीं करने देता था, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर अपने काम खुद ही अपने हाथों से करती थी। वो वापस किचन में आई तो चीनी का डिब्बा नीचे रखा हुआ था। मुलाजमा के आने का भी वक्त नहीं हुआ था, और घर में शहरयार और उसके अलावा कोई ना था। डिब्बा नीचे देखकर बेइख्तियार मुस्कुरा दी। अब इसे इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी थी। सरीसा उसके नहीं बल्कि अपने बच्चे का ख्याल रखती थी। इसे आहिस्ता आहिस्ता सरीसा की गहरी बातों का मतलब समझ आ चुका था। शहरयार की पहली औलाद पर सरीसा का हक था, ये बात वो समझ चुकी थी, और इस मामले में अपना दिल भी बड़ा कर चुकी थी। अगर वो इस बच्चे के लिए अपना इश्क छोड़ सकती थी, तो महर भी इसे माँ बनने का हक दे सकती थी। 3 साल बाद परेआम, बेटा कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, देखो बाबा आ गए। सिकंदर साहब हर तरफ अपनी पोती को ढूंढ रहे थे, लेकिन न जाने वो कहाँ चली गई थी।
ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی کہ وہ اکثر غائب ہو جاتی تھی اور اندھیرا ہونے سے پہلے ہی واپس آ جاتی تھی، اور اگر اس سے پوچھتے تھے وہ کہاں گئی تو وہ کہتی کہ اپنی ماں کے پاس تھی۔ مہر تو اس کی موم تھی، اس کی ماں ساریسا تھی جو اسے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاتی تھی۔ لیکن اس دن کچھ عجیب ہوا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچن میں کام کرتی مہر دروازہ کھولنے لگی تو سامنے اس کی بیٹی کے ساتھ 10 سالہ بچہ کھڑا تھا، خوبصورتی بے مثال، وہ گہری سبز آنکھوں والا لڑکا سرخ و سفید رنگت کا مالک تھا۔ آج میں نے پریما کو کہا کہ میں خود اسے گھر چھوڑ کے آؤں گا، بچہ مسکراتے ہوئے بولا تو مہر بھی مسکرا دی۔ اتنا حسین لڑکا شاید اس دنیا کا ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ ویسے بھی اپنی چیزوں کا خیال میں خود رکھتا ہوں، اس کے انداز میں حق بول رہا تھا، تو سوچا ساتھ آپ لوگوں کو بتا بھی دوں کہ پریام کو خود سے دور مت کریں، بہت کم وقت کے لیے یہ آپ لوگوں کے پاس ہے، بعد میں اسے اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ اس کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ان کی بیٹی کو ان سے دور کر دے گا، لیکن وہ خاموش رہی، کچھ بولنے کو اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ وہ جانتی تھی آج نہیں تو کل اس کی بیٹی اس سے دور ہو جائے گی، لیکن یہ تو ساریسا کا احسان تھا جس نے ان سے ان کی بیٹی چھینی نہ تھی، اور ایک بیٹی کی شادی کرنا تو ہر ماں باپ کا فرض تھا، جس کے لیے مہر اور شہر یار نے بھی کچھ خواب دیکھے تھے، اور ساریسا اپنے عشق کے خواب پورے نہ کرے ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکن ساریسا اپنا خواب ضرور پورا کرے گی، اپنی پریام کو ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں لانے کے لیے، ایک پری زادے سے اس کا نکاح کر کے۔ پریوں کی ہر نسل پہلے سے زیادہ خطرناک، ضدی اور مغرور ہوتی ہے۔ ان بزرگوں کے یہ الفاظ سکندر کے کان میں آج بھی گونجتے تھے، اور اس بچے کو دیکھ کر اس کا ضدی پن، اس کا مغرورانہ انداز اور وہ کس حد تک خطرناک ہے دیکھ سکتے تھے۔ اس بچے نے مسکرا کر ایک نظر پریام کو دیکھا اور پھر غائب ہو گیا، لیکن یہ بھی سچ کہا کہ وہ بہت جلد اپنی پریام کو لینے آنے والا تھا۔ لیکن کیا پریام اس نکاح کو قبول کرے گی؟ کیا وہ ساری زندگی ایک پری زادے کی ہو کر رہ سکے گی؟ کیا عشق اتنا ہی آسان ہے؟ کیا جرائم کا عشق لائے گا پریام کی زندگی میں ایک نیا موڑ، یا پھر جرائم لکھے گا عشق کی نئی داستان؟ یہ تھا ناول عشق۔ ناول کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے ہی انٹرسٹنگ ناولز آپ کو ایزیلی مل سکے۔